سید تم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے عورت کا سار مرد ہے اور مرد کا سار مسیح۔ مسیح کس کا سار ہے؟ مرد۔ مرد کا سار کون ہے؟ مسیح۔ اور عورت کا سار مرد۔ اگر سار ہی نہ جھکے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ سیری اچھے رہے میرا اچھے رہے میرے علاقے بیٹھے والا کوئی فائدہ ہوئے گا؟ اینجی نہ ہوئے میرا سر تو کیا کسی کو نظر آئے گا؟ پیچھے بہن والوں کو نظر آئے گا؟ ہمارے سر نہیں جھک رہے۔ سر کون ہے؟ مون مائیکل۔ سر کون ہے؟ مسٹر کامل مسیح۔ سر کون ہے؟ مسٹر فیصل والٹر۔ سر کون ہے؟ شوکت مسیح۔ سر کون ہے؟ جوید مسیح۔ سر کون ہے؟ منظور مسیح۔ سر کون ہے؟ اللہ دتا۔ سر کون ہے؟ اشرف مسیح۔ سر کون ہے؟ سیمول مسیح۔ سر کون ہے؟ سمر مسیح۔ سر کون ہے؟ ندیم۔ سر کون ہے؟ شکیل عرفان۔ سر کون ہے؟ دانیل۔ سر کون ہے؟ ایمینول۔ سر کون ہے؟ ربنسن۔ سر کون ہے؟ عدنان والٹر۔ سر کون ہے؟ ہارون۔ سر کون ہے؟ حنیف مسیح۔ سر کون ہے؟ عرفان وکٹر۔ سر کون ہے؟ عرفان وکٹر۔ سر کون ہے؟ منیر شریف۔ سر کون ہے؟ ندیم سلیم۔ سر تو جھک نہیں رہا تو بڈھی نو برکت کیویں ملے گی؟ سر تو جھک نہیں رہا، عورت کو برکت کیسے ملے گی؟ یہ کلام کا فیصلہ ہے۔ مرد کا سر مسیح، اور جب مرد نہیں مسیح کے آگے جھکے گا تو عورت بابرکت نہیں ہوگی، بچے بابرکت نہیں ہوں گے، گھرانے بابرکت نہیں ہوں گے۔ آج آپ نے ان کے ساتھ یہ بات کرنی ہے کہ میرا سر تو ہے اور تیرا سر مسیح کے آگے جھک نہیں رہا، برکت کہاں سے آئے گی؟ خوشی کہاں سے آئے گی؟ نجات کہاں سے آئے گی؟ رہائی کہاں سے آئے گی؟ بحالی کہاں سے آئے گی؟ یہ آپ نے جا کر ان سے بات کرنی ہے کہ تیرا سر کب جھکے گا؟ تیرا سر کب جھکے گا کہ میرے گھر میں برکت آئے؟ تیرا سر کب جھکے گا کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے؟ تیرا سر کب جھکے گا میرے گھرانے میں رونق آ جائے؟ جب تک سر نہیں جھکے گا، کلام کہتا ہے جو جھک جاتا ہے وہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ جب کپاہ ٹیڈے لگتے ہیں تو کپاہ کے ارد ٹیڈے پہ کہ کو پھاڑ لگ گیا، سرو انج رہندا سیدھا کہ کو پھل لگتا۔ اگر ہم ایسے رہیں گے تو پھل نہیں آ سکتا، رونق نہیں آ سکتی، بحالی نہیں آ سکتی، خوشیاں نہیں آ سکتی، قرضے اسٹیل وہی کے وہی رہیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے یسوع کے آگے جھکنا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کیلیفورنیا کے لوگ جھک نہیں رہے، انہوں نے خدا کی قدرت کو، خدا کی ویلیو کو ڈی ویلیو کر دیا ہے، خدا کے مقام کو بالکل انہوں نے خدا لوگوں کے سامنے ڈکریز کر دیا ہے۔ اور آج اتنی مشکل ہے، بھاگ رہے ہیں، پریشانی ہے، ملک اپنے جہاز لے کر آئے ہوئے ہیں، آگ کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اس لیے پلیز اپنے سروں سے کہیں کہ آؤ مل کر جھکیں، آؤ مل کر 2 گھنٹوں کے لیے خداوند کو سجدہ کر سکیں۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 41واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 41واں باب اس کی 10ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا اور یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے
संभालूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हमने पिछली बार खुदा के 7 वादों पर गौर किया था। 7 वादे जो खुदा मेरे और आपके साथ करता है। 7 वादे जो खुदा कौम इस्राएल के साथ करता है। 7 वादे खुदा उनके साथ करता है जो खुदा के आगे झुक जाते हैं। 7 वादे उनके साथ करता है जो खुदावंद को अपना दिल दे देते हैं। खुदा 7 वादे उनके साथ करता है जो खुदा की कुदरत को जान जाते हैं। खुदा 7 वादे उनके साथ करता है जो खुदा को वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। खुदा 7 वादे उनके साथ करता है जो खुदा के डर में, खौफ में और बंदगी में टाइम गुजारते हैं। खुदा उनके साथ 7 वादे करता है। 3 वादे हमने सीखे थे और 4 वादे आज हम सीखेंगे। ये खुदावंद पहला वादा करता है यशायाह के साथ कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा। और फिर खुदा यकीन दिलाता है कि यकीनन मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी रखवाली करूंगा, मैं तेरा जोर बन जाऊंगा, मैं तेरा रखवाला बन जाऊंगा और मैं तुझे हर मुश्किल से, बला से, परेशानी से निकाल लूंगा। और दूसरा वादा खुदा करता है यशायाह के साथ कि मैं तेरी रहनुमाई करूंगा, मैं तेरी हर उस रास्ते में रहनुमाई करूंगा। जहां तू जाएगा वो रास्ता तेरे लिए बरकत का वसीला बन जाएगा। जिस काम पर तू जाएगा वो रास्ता तेरे लिए बाबरकत हो जाएगा। जिस खेत में तू जाएगा वो खेत तेरे लिए बाबरकत हो जाएगा। और खुदा कहता है कि मैं तेरी रहनुमाई करूंगा, मैं तेरा राहबर बन जाऊंगा, मैं तेरा ड्राइवर बन जाऊंगा और मैं तुझे कभी भटकने ना दूंगा। और तीसरा वादा कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लोग छोड़ जाएंगे, तेरे माँ बाप, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरा घराना तुझे छोड़ जाएगा और खुदा ऐलान करता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और खुदा अपने बंदा मूसा के साथ और यही बातें यशुआ के साथ भी कलाम करता है कि मजबूत हो जा, हौसला रख, मजबूत हो जा, दलेर हो जा और अपने आप को मजबूत कर ले। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तेरी फौज, तेरे सिपाही, तेरी हुकूमत, तेरे लोग तुझे छोड़ जाएंगे और खुदा कहता है कि मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और आज चौथा वादा जो हम खुदा के लिए सीखेंगे वही है खरूज की किताब, उसका 14वां बाब, उसकी 14वीं आयत में देखेंगे खुदावंद किस तरह कौम इस्राएल के साथ वादा करता है। खुदा कहता है कि मैं तेरे लिए लड़ूंगा, मैं तेरे लिए जंग करूंगा, तू फातेह हो जाएगा, तू बाबरकत हो जाएगा। दुश्मन चाहे जितने भी हों, लोगों की सियासतें जितनी भी हों, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। 14वें बाब की 14वीं आयत में कहता है खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदा ऐलान कर रहा है कि समर जंग मैं तेरी लड़ूंगा, तू खामोश रहेगा। मैं तेरे लिए लड़ूंगा और तू कुछ नहीं करेगा। मैं तेरे लिए दुश्मनों को रेस करूंगा, तू खामोश रहेगा। जदौन परेशान है कि जंग कैसे होगी। जदौन मुश्किलात में है कि हम फसल उगाते हैं, फसल दुश्मन ले जाता है। हम जानवर पालते हैं, जानवर दुश्मन ले जाता है। और जदाऊन जाकर खुदावंद के आगे रंज करता है, रोता है, चलाता है, आए खुदा देख कैसी मुश्किल है, कैसी परेशानी है, कैसा दुख है। हम तो तेरे लोग हैं, हम तो तेरी चुनी हुई कौम है, मैं तो तेरा ममसू हूं, मैं तो तेरा बंदा हूं। खुदावंद उससे कलाम किया, कहा ऐ जदाऊन जंग मैं लड़ूंगा, तू खामोश रहेगा। तेरे पास 32,000 फौज है, इसको काम करना शुरू कर दे। जिसकी शादी है वो शादी पे चला जाए, जिसको को काम है वो काम पर चला जाए। सिर्फ 300 लोग लेकर दुश्मनों के खिलाफ जंग के लिए तू जाएगा। तेरे हाथ में एक कड़ा होगा, एक मिशल होगी, तू खामोश रहेगा और जंग मैं लड़ूंगा। आज खुदा मेरे और आपके साथ भी कलाम कर रहा है कि समर गुर्बत जितनी मर्जी ज्यादा हो, बीमारी जितनी मर्जी ज्यादा हो, परेशानियां जितनी मर्जी ज्यादा हो, नाफरमानी जितनी मर्जी ज्यादा हो, मैं तेरी जंग लड़ूंगा और मैं तुझे
فتح سے بڑھ کر غلبہ دوں گا۔ مت گھبرایا کرے، مت مایوس ہوا کرے، مت نا امید ہوا کرے، بلکہ خروج 14 باب کی 14ویں آیت کو اپنے لیے ہر روز چلتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کیا کرے کہ خداوند کہتا ہے میں تیرے لیے لڑوں گا۔ خداوند دیکھ بیماری بہت زیادہ ہے، خداوند دیکھ مشکل بہت زیادہ ہے، خداوند دیکھ پریشانی بہت زیادہ ہے، میں بیماری سے لڑ نہیں سکتا، میں غربت سے لڑ نہیں سکتا، میں قرضے سے لڑ نہیں سکتا۔ خداوند تو لڑے گا کیونکہ تو نے کہا ہے کہ میں تیری جنگ لڑوں گا۔ جب خدا جنگ لڑتا ہے تو کوئی آدمی اس کا سامنا نہیں کر پاتا، اس لیے اپنی جنگ اپنے خدا کو دے، اپنے سر کو خدا کے لیے تیار کرے۔ جب سر تیار ہوگا تو جنگ میں آپ فاتح ہوگے، جب سر تیار ہوگا تو آپ کامیاب ہوں گے، جب سر آپ کا خدا کے آگے جھکے گا تو رونق آئے گی اور آپ خاموش رہیں گے اور خدا برکت پر برکت دیتا جائے گا۔ ہم پانچواں وعدہ دیکھیں خداوند کا، وہ کہتا ہے خداوند تمہاری رہنمائی کرے گا، وہ تمہارا گائیڈ بن جائے گا، اور جس راستے پر تم جا رہے ہوگے تم نہیں جانتے کہ وہ راستہ کہاں جاتا ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ راستے کا انجام کیا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں تمہارا اطمینان بن جاؤں گا، تمہیں تسلی دے دوں گا، تمہارا رکھوالا بن جاؤں گا، اور تم دنیا کو بات دیکھو، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، لوگ تمہارے صبر کو آزمائیں گے، لوگ اطمینان کی باتیں تمہارے لیے نہیں کریں گے، تمہاری زندگی میں وہ بے چینی کو لے کر آئیں گے، لیکن خدا کہتا ہے پانچواں وعدہ کرتا کہ میں تمہیں اطمینان دوں گا۔ کوئی نہیں دے سکتا، نہ باپ، نہ ماں، نہ بیٹا، نہ بیٹی۔ ہم دنیاوی طور پر کہتے ہیں کہ میرا بیٹا پڑھے گا، جاب کرے گا، وہ مجھے سکون دے دے گا، میری بیٹی پڑھے گی، نرس بنے گی، ڈاکٹر بنے گی، باہر کے ملک جائے گی، وہ مجھے سکون دے دے گی۔ لیکن کلام کہتا ہے اطمینان صرف خدا کے پاس ہے۔ یوحنا کی انجیل 27واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ دل گھبرا رہا ہوتا ہے، دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرا سہارا کون بھرے گا، میری مشکل میں میرا ساتھ کون دے گا، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، میرا خاوند بیمار ہے، میرے خاوند کے پاس روزگار نہیں ہے، میرے خاوند کے پاس اچھی جاب نہیں ہے، کس طرح روٹی آئے گی، کس طرح کپڑا آئے گا، کس طرح ہماری ایجوکیشن کے وسائل حل ہوں گے۔ اور کلام کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم نہ ڈرو، میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں، میں تمہیں چین دیتا ہوں، میں تمہیں بابرکت کرتا ہوں۔ تمہارا دل بالکل نہ گھبرائے کیونکہ تم نے باپ پر ایمان رکھا ہے، خداوند یسوع پر ایمان رکھا ہے، جو جنگ بھی لڑے گا، جو رکھوالی بھی کرے گا، جو اطمینان بھی دے گا، اور جو آپ کے لیے معجزات کو بھی برپا کرے گا۔ اور چھٹا خداوند کہتا ہے میں ایسے دروازے کھولوں گا جسے کوئی انسان بند نہ کر پائے گا۔ خدا میرے آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کہ اے سمر میں تیرے لیے ایسے دروازے کھولوں گا کوئی انسان اسے بند کر نہ پائے گا۔ ہم دیکھیں کہ مکاشفہ اس کا 3 باب اس کی 7ویں آیت میں جو لکھا ہے، خداوند کا بندہ یوحنا کہہ رہا ہے وہ جو قدوس ہے، وہ جو برحق ہے، وہ جو داؤد کی کنجیاں رکھتا ہے، اس کے بند کیے ہوئے کوئی کھول نہیں سکتا، اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ فقط خدا پر اعتماد کیجیے، فقط خداوند کو اپنا زور بازو جان لیجیے۔ وہ کہہ رہا ہے جو قدوس ہے، جو برحق ہے، جو داؤد کی کنجیاں رکھتا ہے، جو داؤد کی برکات کو رکھتا ہے، وہ کہتا ہے اگر خدا تیرے لیے برکت کے دروازے کھولے گا کوئی آدمی اسے بند نہ کر پائے گا۔ خدا نے داؤد کو برکت دینی تھی، خدا نے داؤد کے لیے اچھا دروازہ کھولنا تھا، خدا نے داؤد کے لیے تاج رکھنا تھا، خدا نے داؤد کے لیے بادشاہی کو مسلط کرنا تھا۔ 7 بھائی گزر رہے ہیں، یسے بھی پریشان ہے، باپ پریشان ہے کہ ان 7 میں سے کون بادشاہ ہوگا، لیکن خدا نے
داؤد کے لیے اچھا دروازہ کھولا تھا جسے کوئی بند نہیں کر پا رہا تھا. اور خدا نے اپنے بندہ ساموئیل سے کہا تو ظاہری صورت دیکھتا ہے, تو انسان کے کپڑوں کو دیکھتا ہے, تو انسان کے چلنے پھرنے کو دیکھتا ہے, تو انسان کی بناوٹ کو دیکھتا ہے, لیکن میں انسان کے دل پر غور کرتا ہوں. میں نے داؤد کے لیے اچھا دروازہ کھولا ہے جسے کوئی بند نہ کر پائے گا. اس لیے آج خدا نے آپ کے لیے دروازہ کھولا ہے, آپ کے لیے برکت کے دروازے کھولے ہیں. آج خدا نے آپ کے لیے شفا کے دروازے کھولے ہیں. آج خدا نے آپ کے لیے روزگار کے دروازے کھولے ہیں جسے کوئی انسان بند نہیں کر سکتا. آپ چاہے جتنا مرضی خدا کو جھٹلا لیں, جو حصے کی برکت آپ کی ہے وہ آپ کو ملے گی. جو پہلی بار میں نے بتایا تھا, میرا جیڑا حصہ اودا تو رکھوالا. جو آپ کا حصہ ہے, جو آپ کی مزدوری ہے, جو آپ کا مقام ہے, اس کا رکھوالا خدا ہے. اسے کوئی نہیں چھین سکتا. آپ اپنے حصے کی برکت تو کھو سکتے ہیں, آپ اپنے حصے کا گیت تو بھول سکتے ہیں, آپ اپنے حصے کی دعا تو بھول سکتے ہیں, آپ اپنے حصے کا سجدہ کرنا تو بھول سکتے ہیں, لیکن خدا نے جو روٹی آپ کے حصے میں دی ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی. جو حصے میں آپ کے روپیہ پیسہ ہے وہ خدا آپ کو دے کر ہی چھوڑے گا. وہ کوئی نہیں لے سکتا. صرف خدا انتظار کرتا ہے کہ کیا میرا بیٹا سمر میرے لیے کتنا وفادار ہے, کیا میرا بیٹا سمر میرے لیے دنیا داری کو چھوڑتا ہے, کیا میرا سمر بیٹا میرے لیے تمام چیزوں کو قربان کرتا ہے. اگر کرے گا تو خدا اس کے لیے ایسے دروازے کھولے گا جسے کوئی انسان بند نہ کر پائے گا. یہ ہے فقط اعتقاد کی بات, یہ ہے فقط خداوند پر بھروسہ کرنے کی بات. خداوند میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میرے لیے دنیا بھر میں ایسے دروازے کھولے گا, ایسا وسائل مہیا کرے گا, ایسا کام شروع کرے گا, ایسا پروجیکٹ دے گا جو میرا حصہ ہے اس کا تو رکھوالا ہے, اس کا تو رکھوالا ہے. لیکن یہ جو سر ہے ان بھیتوں کو نہیں جان رہا. یہ جو سر ہے یہ خدا کے آگے جھک نہیں رہا, کیونکہ وہ اس بات کو نہیں جانتا میرا جیڑا حصہ اودا میں رکھوالا. وہ یہ کہہ رہا ہے جیڑا میرا حصہ اودا میں رکھوالا. خدا کو ایک سائڈ پہ کر رہا ہے, خدا کو پیچھے کر رہا ہے, اور خدا کو جدا کر رہا ہے. اس لیے تو برکت نہیں ہے, اس لیے تو خوشیاں نہیں ہے. اس لیے کلام کہتا ہے خدا کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا, اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. آپ مالک سے کہہ سکتے ہیں کہ آج میں نے اپنے خدا کے آگے جھکنا ہے. یہ میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی ایسا مالک نہیں ہے جو آپ کو گردن سے پکڑے اور کام سے نکال دے. وہ بھی جانتا ہے کہ میرا وہ خدا جو مجھے مہیا کر رہا ہے, جو مجھے دے رہا ہے, جو میرے لیے مٹھی کھول رہا ہے, وہ اس کے لیے بھی تو کھول رہا ہے. یہ صرف میرے اور آپ کے ایمان کی کمی ہے. یہ میرے اور آپ کے ایمان کا ثبوت نہیں ہے, کیونکہ ہم توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں انسانوں پر. کلام کہتا ہے ملعون ہے وہ جو بشر پہ توکل کرتا ہے. ملعون ہے وہ جو انسان کو اپنا زور بازو جان لیتا ہے. ملعون ہے وہ جو صرف دنیا داری پر توکل کرتا ہے. مبارک ہے وہ جس کا خدا خداوند ہے. مبارک ہے وہ جس کا زور بازو خدا ہے. وہ انسان کے لیے ایسے دروازے کھولے گا جسے کوئی انسان بند نہ کر پائے گا. آج آپ نے جا کر اس کلام کو اپنے سر کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اس کلام کو اپنے سر کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ جب تک تو نہیں سنے گا, تو نہیں جھکے گا, تو نہیں خداوند کو دل دے گا, خدا ہمارے لیے نہیں دروازے کھولے گا. خدا ہمارے لیے ایسے برکت والے دروازے کبھی نہیں کھولے گا. تو جھکے گا تو پھلدار زندگی ہوگی, تو جھکے گا تو بچے بابرکت ہوگے, تو جھکے گا تو دیکھ سرفرازی نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے, یہ خداوند کی طرف سے ہے. نہ سرفرازی 35 شخص سے ہے نہ دنیا پر سے.
سرفرازی کہاں سے ہے؟ خداوند کی طرف سے ہے. اس لیے خداوند کہتا ہے جو مجھ پر توکل کرتا ہے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا. اور ہم 7واں وعدہ خداوند کا دیکھے گا. وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا. میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا. یرمیہ اس کا 31واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں خداوند کا بندہ یوں بیان کرتا ہے. خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھے ابدی محبت رکھی ہے، اس لیے میں اپنی شفقت تجھ پر ظاہر کروں گا. خدا یرمیہ کے ساتھ بات کر رہا ہے، خدا اسرائیل کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ قدیم زمانے سے، ابھی تو پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی تیرا وجود نہیں تھا، ابھی تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا. وہ کہہ رہا ہے میں نے قدیم زمانے سے تجھ سے محبت رکھی ہے. اے ثمر، قدیم زمانے سے ابھی تیری ماں کو نہیں پتا تھا تیرا نام کیا رکھنا ہے، تب سے میں تجھے جانتا ہوں. میں نے تب سے تجھ سے محبت رکھی ہے. اور تو کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے بھول چکا ہے، تو مجھے چھوڑ چکا ہے، تو میری محبت کو، میرے پیار کو، میری تمام ذات کو بھول چکا ہے اور دنیا داری میں کھو چکا ہے. میں تجھ پر اپنی شفقت کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، میں تیرے لیے غیب کے خزانوں سے مہیا کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے لیے ایسے وعدے رکھنا چاہتا ہوں جس کو تو بیان نہیں کر سکتا. تو پھر ہم کیوں خداوند سے دور ہیں؟ کیوں ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھنے سے قاصر ہیں؟ کیوں ہم خداوند کو دل نہیں دے رہے؟ کیوں ہم خدا کی آنکھ کو چٹلا رہے ہیں؟ خداوند کہتا ہے کہ میں دونوں نیک و بدوں پر اپنا سورج چمکاتا ہوں، میں نیک و بدوں پر اپنا می برساتا ہوں. کیوں ہم خداوند کیا کہ چکنا چھوڑ گئے ہیں؟ خداوند کے یہ 7 وعدے آج بھی میرے اور آپ کے لیے سٹل ہیں. جو اس کے ساتھ چلتا ہے خدا اس کے لیے کرتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے خدا اس کی سنتا ہے، جو اسے مانگتا ہے، جو اسے پکارتا ہے وہ اسے جواب دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں بڑے تانے یاد رہتے ہیں. مینوں میرے بندے نے سوٹ نہیں لگ دیتا، مینوں میرے بندے نے جتی نہیں لگ دیتی، مینوں ویاہ تے 9 پارس نہیں لگ دیتی. کیا یہ تانا آپ اپنے خاوند کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ آج کا دن تو خداوند کیا کہ جھکنے کا تھا، آج تو اپنا خداوند کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم خاندانی طور پر تیرے سامنے جھکیں گے، ہم خاندانی طور پر تجھ سے ملاقات کریں گے، ہم خاندانی طور پر تیرے وعدوں پر غور کریں گے، ہم خاندانی طور پر تجھے ویلکم کریں گے، ہم خاندانی طور پر تجھے ویلکم کریں گے. تو آ ہمارے گھرانوں میں برکت کو لے کر آ. وہ تانے میڑے کہاں گئے؟ یہ دے آپ اپنے خاوند کو. کیا تیرا سر اکڑا ہوا ہے؟ اکڑے کو پھال نہیں لگتا، جتنی مرضی محنت کر لے. اچے محل چبارے تیرے خورا نے ماں لینے نے، جنہ لئی تو پاپ کماویں یار کسے نہ بنڈائے. کس کے لیے پاپ کما رہے ہیں؟ ان کے لیے جسے کلام کہہ رہا ہے تیرا یار نہیں بنے گا، تیرا کوئی سہارا نہیں بنے گا. اطمینان دوں گا تو میں دوں گا، دروازے کھولوں گا تو میں کھولوں گا، سہارا بنوں گا تو میں بنوں گا، محبت کروں گا تو میں کروں گا. جا دنیا میں جتنا مرضی گھوم لے، میں تیرا خدا ہوں جو وعدوں سے بھرا ہوں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے. آمین.